بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہ ہماری تربیتی مجلس ہے، خصوصاً آپ طلبہ کرام کے لیے۔ آج یہ عاجز آپ کو 3 اہم نصیحت کرنا چاہتا ہے جو ہمارے مشائخ، علماء کرام، اکابرین اپنے ماتحتوں کو اور اپنے شاگردوں کو خصوصاً یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور اگر یہ جو باتیں ہم بتلانے جا رہے ہیں، اگر آپ ان 3 باتوں پر عمل کرتے رہیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں آپ لے کر آ جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ کی یہ طالب علمانہ زندگی بھی بہت پر رونق گزرے گی، بعافیت گزرے گی، کامیابی کے مراحل کو طے کرتے ہوئے گزرے گی، اور انشاءاللہ جب عملی میدان میں آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اس عملی میدان میں بھی آپ سرخرو ہوں گے اور اللہ آپ سے خوب کام لے گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں اسے آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔ مختصر سا وقت ہے، مغرب کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، اس لیے 3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، نماز کو بہت ہی پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں نماز کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا ہی نہیں ہے، اور نماز کو بہت اچھی طرح بنا کے پڑھنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مجھے ان طالب علمانہ زندگی میں اپنی نماز کو بہت اچھی بنانا ہے، اچھی سے اچھی بنانا ہے۔ جہاں تک ہو سکے میں نماز میں استحضار کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنوں، آرام سے پڑھوں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں۔ یاد رکھیں اگر کسی کی زندگی میں نماز پرسکون ہوگی تو اس کے زندگی کا ہر پہلو پرسکون رہے گا، اور جو نماز میں جلد بازی کرے گا وہ ہر کاموں کے اندر اس کے اندر خرابی پیدا ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کوئی چیز منگایا، اب وہ شاگرد وہ چیز لاتے لاتے درمیان راستے میں وہ چیز گرا دیا، تو استاد نے کہا کہ بیٹا ذرا اپنی نماز کو درست کرو۔ تو اس طالب علم نے پوچھا حضرت اس چیز کے گرنے اور نماز کے صحیح ہونے اور درست ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تو بڑی انہوں نے شاندار بات کہی کہ اگر تمہاری نماز میں دھیان ہوتا اور تمہاری نماز بہت استحضار کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتی تو یہ دھیان تمہیں خارجی زندگی میں بھی نفع بخش ہوتا، اور تم اپنی خارجی زندگی کے اندر بھی بہت دھیان اور بہت اطمینان کے ساتھ، بہت کنسنٹریٹ کے ساتھ کام کرتے۔ تمہارے کاموں میں لاابالی پن کا اظہار ہوا ہے، جو تمہیں کام کے اندر بے سلیقی کا جو اظہار ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے جو تم نماز پڑھ رہے ہو بے دھیانی کے ساتھ پڑھ رہے ہو۔ تو اگر ہمارے اندر بھی کچھ ایسی کمی ہے، عجلت کا معاملہ ہے، یا ہم کام کو بے ڈھب طریقے سے کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ ہماری نماز کے اندر بگاڑ ہے۔ تو طالب علمی زندگی میں ایک بات تو پلے سے آپ باندھ لیں کہ بھائی مجھے نماز بہت اچھی کرنی ہے، اور نماز وقت پر پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور سنتوں اور مستحبات آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور وضو بہت اچھا کرنا ہے۔ نماز میں انتظار صلاۃ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ انتظار صلاۃ یعنی آپ نماز میں پہلے جائیں اور امام اور نماز کا انتظار کریں، اور سنت وغیرہ پہلے گھر میں مسجد میں پڑھ لیں، اور اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو سنت وغیرہ فجر کی سنت گھر میں پڑھ کے نکلیں۔ مدرسے میں ہیں تو مدرسے میں فوراً درس سے فارغ ہو کر اپنی فراغت حاصل کر کے فوراً آ کے سنن پڑھنے لگے۔ عام طور پہ اب رواج ہو گیا کہ عصر کے لوگ سنتیں ہی نہیں پڑھتے ہیں، سنتیں غیر موقع ہے تو شاید سال ہا سال ہو جاتا ہے کوئی سنت اس کو پڑھتا ہو، حالانکہ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی عصر کی سنت پڑھے گا تو اللہ اس کو موتیوں کو محل دے گا۔ تو میرے پیاروں یہ تو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ ہم عصر کی سنت پڑھیں، مغرب کی مکمل 7 رکعتیں پڑھیں، اور آج المیہ یہ ہے کہ ہم طلبہ علماء میں اتنی کمی ہے کہ ہم عشاء کی صرف 9 رکعتیں پڑھتے ہیں، چونکہ ہم نے ما بقیہ رکعتوں کو سنت غیر موقع نفل شمار کر دیا تو ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے۔
رکھیں، یاد رکھیں اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہم علم اس لیے نہیں حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر تخفیف پیدا کریں، ہم اپنے اندر سہولتیں تلاش کریں، بلکہ ہم علم اپنی ذات کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی ذات کو عزیمت پہ لانا ہے، اور لوگوں کے لیے رخصت اور لوگوں کے لیے سہولت تلاش کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہم اپنے لیے سہولت تلاش نہ کریں، آج ہم اپنے اندر سہولتیں تلاش کرتے ہیں، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر، اور لوگوں کو ہم تقوی والی بات کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، تقوی کی بات اور طہارت کی بات، عزیمت کی بات ہمارے لیے ہوگی، اور سامنے والے طلبہ اور سامنے والے کے لیے سہولت کی بات ہوگی، آسانی کی بات ہوگی۔ تو میرے پیاروں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز بہت اچھی کرنا ہے، اور نمازوں کو استحضار کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ با جماعت پڑھنی ہے، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اور نماز بہت اچھی پڑھنی ہے، وقت لگا کے پڑھنا ہے۔ آپ یاد رکھیں، اگر یہ عمل اگر آپ کی زندگی میں طالب علمانہ زندگی میں آ گئی نا، تو یاد رکھیں جو کچھ آپ یہاں پر کریں گے، اللہ کے ذات سے امید ہے انشاءاللہ آگے چل کر بھی انشاءاللہ اس پر آپ کاربند رہیں گے، اور انشاءاللہ پابند رہیں گے۔ تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ تو اس بات پہ عمل ضرور کریں میرے پیاروں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنی نماز کو بہت اچھی کریں گے، اور یاد رکھیں نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہی پڑھ سکتا ہے جس کے دل غافل نہیں ہو، ذاکر ہو، اور دل کو ذاکر بنانے کے لیے اور غفلت دور کرنے کے لیے تلاوت قرآن کریم ہے۔ لہٰذا دوسرا جو عمل ہے، روزانہ اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کریم شامل کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں فجر بعد تلاوت کا معمول ہے، اور دیگر مدارس کے طلبہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ایسا رواج نہیں ہے تو آپ معمول بنا لیں۔ اب یہاں سے پنجم کے طلبہ انشاءاللہ دارالعلوم جائیں گے، وہاں پر ایسا تو کوئی معمول ہے نہیں کہ آپ کو پابندی کے ساتھ فجر بعد بٹھایا جائے گا کہ آپ بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیں، تلاوت کریں۔ ہمیں اپنا خود یہ معمول رکھنا ہے، تو آپ یہاں پر اپنا عمل کریں کہ روزانہ مجھے ایک پارے کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ ایک معمول بنا لے کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور جو حفاظ ہے وہ تو 3 پارہ ہونا چاہیے، لیکن چلے مطالعہ ہے، تکرار ہے، آگے کی عبارت دیکھنا ہے، خارجی مطالعہ ہے، تو ان تمام چیزوں میں آدمی کم سے کم 1 پارہ تو پڑھ لے، مہینے میں 1 قرآن کریم تو ختم کرنے کا معمول بنائے، تو استحضار کے ساتھ۔ اور جو طلبہ آگے کے درجات کے ہیں، ترجمہ پڑھ چکے ہیں، جلالین پڑھ رہے ہیں، تو وہ معانی اور تفسیر کے استحضار کے ساتھ پڑھیں کہ اس میں میرا رب کیا فرما رہا ہے، میرا رب میرے سے کیا ہم کلام ہے، میرے لیے کیا اللہ نے احکامات نازل فرمائے، اس دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں قرآن کریم جس قدر دھیان سے پڑھا جائے گا اس قدر دلوں کی صفائی ہوگی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، لو طہرت قلوبکم لما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں تو تمہیں کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت سے سیرابی نہ ہوں۔ آج ہمارے دل ہوتے ہیں نا کہ 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھے، اکتاہٹ ہم کو ہونے لگ جاتی ہے، ارے بس بہت ہو گیا۔ تو یہ اکتاہٹ ہے، یہ اصل ہمارے دلوں کی گندگی کی علامت ہے، ہمارے دلوں کے روگ کی علامت ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر بیماری کی علامت ہے۔ ورنہ تو قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ پڑھتے ہی جاؤ، مزہ ہی آتا چلے جائے۔ تو دوسرا معمول آپ مدرسے میں رہتے ہوئے کریں گے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کا روزانہ یہاں رہتے ہوئے، چھٹی کے ایام میں گھر جاتے ہیں، جمعرات جمعہ، سالانہ چھٹی ہو، ششماہی چھٹی ہو، بقرعید کی چھٹی ہو، جو بھی چھٹی ہو، روزانہ کا اپنا معمول بنا لیں کہ مجھے ایک وقت متعین کر کے ضرور بھی ضرور نماز قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ تو یہ عمل جو ہے دوسرا ہوا، ایک تو نماز استحضار کے ساتھ، وقت پر، آداب کی رعایت کرتے ہوئے، دھیان کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نماز کو بہت اچھی بنانا ہے۔ نماز اچھی بنے گی دل کے ذاکر ہونے سے، دل ذاکر ہوگا قرآن کریم سے۔ تیسری چیز، کچھ وقت تنہائی میں اللہ اللہ کرنے کی عادت رکھیں، اللہ کو یاد رکھیں، تنہائی میں بیٹھ کے کچھ استغفار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے خوب رو رو کے دعائیں مانگیں، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ ایک وقت رات کی تنہائی کا اگر اٹھ سکے اور تہجد گزاری میں تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت والا تھانوی صاحب تو اس کی بڑی پابندی فرمایا کرتے تھے، اور کہتے بھی تھے اگر طالب علمی میں تہجد کی پابندی ہو گئی تو اگر تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اگر زندگی گزر گئی تو اللہ تعالیٰ تو طالب علم ہی کے زمانے میں اللہ ولایت کاملہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک وقت نکال کر جو ہے اپنی زندگی کے اندر روزانہ خوب دعائیں مانگے، دعائیں کا معمول بنا لیں، 5 منٹ 7 منٹ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے اللہ سے خوب مانگیں، اور آنسو گرا گرا کے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں۔ یہ بھی اگر آپ کی عمل زندگی میں آ گیا تو بہرحال انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت کامیاب ہوگی۔ تو یہ 3 کام آج اس نے بتایا کرنے والے، نماز
قرآن کریم اور ذکر جس میں دعا بھی آ گیا ہے، یہ 3 چیزیں آپ کو کرنی ہیں، ایک چیزیں آپ کو کرنی نہیں ہیں۔ 3 چیزیں تو عاجز نے آپ کو کرنی، کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی جی، تو 3 چیزیں کریں اور ایک چیزیں نہ کریں۔ وہ کیا نہیں کرنی ہے؟ گناہ نہیں کرنا، اللہ پیارے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنی زندگی سے گناہوں کا کھوٹ نکال دے۔ بس یہ سمجھ لے کہ مجھے اپنے رب کو ناراض کرنا نہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اپنے پیارے رب کو بالکل ناراض نہیں کروں گا، میں اپنے رب کو بالکل راضی کروں گا، نفس کتنا ہی مجھے گناہ پہ ابھارے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔ ایک معاہدہ کر لے، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر کہیں کوئی گناہ ہو گیا تو اتنا روئیں، اللہ سے استغفار کریں کہ شیطان کو بھی افسوس ہونے لگے کہ کہاں میں نے اسے گناہ کرا دیا۔ تو یہ طالب علم کی زندگی میں اگر کسی میں گناہوں کا کھوٹ نکل جائے تو یہ عاجز حلفیہ کہنے کے لیے تیار ہے، فراغت کے بعد اس کا دل ایک دم منور ہو جاتا ہے اور نور نسبت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت والا تھانوی صاحب سے ایسا قوی رابطہ تھا، چھٹیوں کے ایام میں حضرت کے پاس جاتے، رابطہ رکھتے، تاکہ جیسے ہی حضرت فارغ ہوئے ہیں، حضرت والا تھانوی صاحب نے 22 سال کی عمر میں حضرت والا محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت و خلافت سے نواز دیا۔ سوچیے، حضرت والا تھانوی صاحب کی اجازت بڑی مانی جاتی ہے، اعتماد حضرت والا تھانوی کا کسی پہ اعتماد کرنا بڑی بات ہے یہ، اور پھر محی السنہ جیسی شخصیت، سمجھے؟ تو طالب علم کی زندگی کے اندر آپ نے اپنے گناہوں کھوٹ نکال دیا تو انشاءاللہ خوب کامیاب ہو گئے۔ اور یہ زمانہ تو ہے ہی فتنوں کا، ہر لمحے موبائل میں، باہر کی زندگی میں گناہ ہے، لیکن اس قدر نماز کی پابندی کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں کہ یہ اندر سے خیالات ہی نکل جائیں، گناہ کا جذبہ ہی نکل جائے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی تھیں، اور یہ میرے دل کا درد ہے طالب علم کے لیے کہ بہرحال یہ چیزیں اپنی زندگی میں ضرور لائیں، یہ زندگی آپ اب ضرور لائیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ جو بھلے کن ذہن تھے، بھلے ہی ان کی زندگی میں کوئی علم استعداد نہیں تھی، لیکن ان معمولات کی پابندی کرنے کی برکت سے آج ماشاءاللہ شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ بیرون ممالک میں خدمت لے رہا ہے۔ تو میرے پیاروں، یہ مختصر نصیحت ہمارے بڑے مشائخ علماء کرام اکابر علماء دیوبند اپنے شاگردان رشید کو کیا کرتے ہیں، یہ عاجز نے بھی ان وصیتوں پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو نصیحت کیا۔ آپ ان باتوں پر عمل کریں، اپنی زندگی کو منور مجلہ مصفح کریں اور اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ السلام علیکم۔